اس سے پہلے ہمیں جاننا ہوگا کہ سائنس کی شروعات کب ہوئی اور قرآن کی شروعات کب ہوئی۔ ان باتوں کو جاننا ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ سن 1883 میں سائنس کی شروعات ہوئی۔ اس سے پہلے یعنی 1883 سے پہلے سائنٹسٹ کو پراکرتک دارشنک روپ سے جانا جاتا تھا۔ سن 609 میں قرآن کی شروعات ہوئی۔ قرآن ایک ایسی کتاب ہے جو اللہ کی طرف سے جبرائیل کے دوارا ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا گیا ہے۔ لگ بھگ 23 سال کے اندر وہ پورا قرآن کمپلیٹ ہو گیا تھا۔ تو اس بات سے صاف پتہ چلتا ہے کہ قرآن کی شروعات سب سے پہلے ہوئی، اس کے بعد سائنس کی شروعات ہوئی۔ لیکن کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے کتاب نہیں ہے، تو میں ان لوگوں کو ویڈیو کے آخر میں جواب دوں گا۔ 15 ستمبر 2011 ہم سب جانتے ہیں کہ ناسا نے ایک ایسے پلانٹ کو ڈسکور کیا جو 2 سورج کو آپریٹ کرتا ہے، جہاں سے آپ 2 سورج ایک ساتھ دیکھ سکتے ہیں، اور اس کا نام ہے کیپلر 16b۔ اس سے ناسا نے 15 ستمبر 2011 میں ڈسکور کیا تھا، اور اسی پلانٹ کا ذکر اللہ تعالیٰ 1400 سال پہلے قرآن میں کر چکا ہے۔ تو مجھے تمام مشرق اور مغرب کے رب کا قسم ہے کہ بے شک ہم ضرور قادر ہے۔ قرآن میں سورہ کے ریلیٹڈ یہ انفارمیشن بہت ہی کمال کی ہے۔ سورج میں 92% ہائیڈروجن اور 8% ہیلیم ہوتا ہے۔ پیریوڈک ٹیبل میں ہائیڈروجن کا سیمپل H ہے، جو عربی میں ہا ہوتا ہے۔ قرآن میں ایک ایسی سورہ ہے جس کا نام ہے الشمس۔ اس سورہ کے نام میں شمس کا مطلب بھی سورج ہے۔ اس پورے سورہ میں 15 آیات ہیں، اور ہر آیات ہا لفظ پر ختم ہوتا ہے۔ یہ قرآن کی ایک ایسی سورہ ہے جو صرف ہا لفظ پر ہی ختم ہوتا ہے۔ یہ قرآن کی 91 نمبر سورہ ہے، اور آپ اس بات سے حیران ہو جائیں گے کہ سورج بھی یونیورس کے بننے کے 91 ملین ایئرز بعد ہی بنا تھا۔ زمین اور سورج کے کمتر فاصلہ بھی 91.4 ملین مائلز ہے، جو کہ اس سورہ کا آیات بھی 91 ہے۔ یہی نہیں، زمین اور سورج کے درمیان ایوریج ڈسٹینس 50 کروڑ کلومیٹر ہے، اور اس سورہ میں ٹوٹل آیات بھی 15 ہے۔ اسی طرح سورج کے کور کی ٹیمپریچر بھی 15 ملین سیلسیس ہے، بالکل جتنے کہ اس سورہ کے ٹوٹل آیات ہے۔ کیا کمال ہے! 1915 میں آئنسٹائن نے جنرل تھیوری آف ریلیٹیوٹی کو لکھا۔ اس تھیوری سے سائنٹسٹ نے یہ ڈسکور کیا کہ اسپیس کو موڑا بھی جا سکتا ہے، یعنی کہ اسپیس بینڈ ہو سکتے ہیں۔ یہی بات اللہ تعالیٰ نے سورہ الانبیاء میں فرما دیا تھا۔ یاد کرو، جس دن ہم آسمان کو لپیٹیں گے جیسے فرشتہ نامہ اعمال کو لپٹتا ہے، ہم اس سے دوبارہ اسی طرح لوٹا دیں گے جس طرح ہم نے پہلے بنایا تھا۔ یہ ہمارے اوپر ایک وعدہ ہے، بے شک ہم ضرور یہ کرنے والے ہیں۔ سن 2006 تک انسان کو یہی ماننا تھا کہ انسان کے بال صرف بڑھاپے میں ہی جا کر ہوتا ہے، لیکن قرآن میں 1400 سال پہلے بتا دیا تھا کہ انسان کے بال شک کی وجہ سے بھی سفید ہو سکتے ہیں۔ پھر اگر تم کفر کرو گے تو اس دن سے کیسے بچو گے جو بچوں کو بوڑھا کر دے گا۔ یہ سیکریٹ بھی کیا کمال کا ہے! جب اسٹونٹ اسپیس پہ جاتے ہیں تو اسپیس ان کے آنکھوں کے وزٹ کو بلر کر دیتا ہے، اور وہ کوئی چیز دیکھ نہیں پاتے۔ قرآن نے اس کا سورہ الحجر میں ذکر کیا۔ اور اگر ہم ان کے لیے آسمان میں کوئی دروازہ کھول دیتے تاکہ دن کے وقت اس میں چڑھ جائے، تو بھی وہ یہی کہتے کہ ہمارے نگاہوں کو بند کر دیا گیا ہے۔ سائنٹسٹ نے یہ ڈسکور کیا ہے کہ انسان کے ہڈیاں موت کے بعد پتھر اور لوہا میں بدل سکتی ہے۔ اس سے پائریٹس فسل کہا جاتا ہے۔ اس کا ذکر قرآن میں اللہ تعالیٰ نے 1400 سال پہلے سورہ اسراء میں آیت نمبر 49 میں کیا ہے۔ اور انہوں نے کہا، کیا جب ہم ہڈیاں اور ریزہ ریزہ ہو جائیں گے تو کیا واقعی ہمیں نئے سرے سے پیدا کر کے اٹھایا جائے گا؟ تم فرماؤ کہ پتھر یا لوہا بن جاؤ۔ یہ جان کر آپ حیران ہو جائیں گے۔ کیا آپ کو پتا ہے کہ فیمیل اسپائڈر بچہ پیدا ہونے کے بعد میل اسپائڈر کو مار کر پھینک دیتے ہیں، اور جب کچھ وقت کے بعد بچے بڑے ہو جاتے ہیں تو وہ اپنے ماں کو مار کر پھینک دیتے ہیں۔ یہ دنیا کا سب سے برا گھر ہے۔ اس سے بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر بیان فرمایا ہے، جنہوں نے اللہ کے سوا اور مددگاروں کو بنا رکھے ہیں، ان کی مثال مکڑی کی طرح ہے جنہوں نے گھر بنایا، اور بے شک کے سب گھروں میں کمزور گھر ہے مکڑی کا گھر۔ کیا اچھا ہوتا اگر وہ جانتے۔ اسی آیات میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ فیمیل مکڑی گھر بلڈ کرتا ہے، نہ کہ میل مکڑی۔ لیکن انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ کافی ٹائم تک سائنٹسٹ کا یہی ماننا تھا
کہ میل مکڑی گھر بلڈ کرتا ہے نہ کہ فیمیل مکڑی، لیکن آخر ہمیشہ کی طرح قرآن سچ نکلا اور اب سائنٹسٹ بھی قرآن سے فل ایگری کرتے ہیں۔ ہر انسان کے انگلیوں کا فنگر پرنٹ الگ الگ ہوتا ہے، یہ بات بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا ہے۔ ہم اس بات پر بھی قادر ہیں کہ اس کی انگلیوں کے پوروں تک کو بھی ٹھیک کر سکتے ہیں۔ ہم جو لوہا استعمال کرتے ہیں دراصل یہ لوہا اسپیس سے آیا ہے۔ ایسے ہزاروں سال پہلے لوہا میٹیور کے ذریعہ زمین پر آیا ہے، جو ایک سائنٹیفک فیکٹ ہے، اور یہ بات بھی اللہ تعالیٰ نے 1400 سال پہلے قرآن کریم کے اندر ذکر فرمایا ہے۔ اور ہم نے لوہا اتارا، اس میں سخت لڑائی کا سامان ہے اور لوگوں کے لیے فائدہ ہے۔ اسی طرح اللہ سورہ الانعام میں بیان کیا ہے، اور جس سے اللہ ہدایت دینا چاہتے ہیں تو اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے، اور جس سے گمراہ کرنا چاہتے ہیں تو اس کا سینہ تنگ، بہت ہی تنگ کر دیتا ہے، گویا کہ وہ زبردست آسمان پر چڑھ رہا ہے۔ اسی طرح اللہ ایمان نہ لانے والوں پر عذاب مسلط کر دیتا ہے۔ اس آیات پر غور کرو، یہاں لکھا ہے اس کو سینہ تنگ، بہت ہی تنگ کر دیتا ہے، گویا کہ وہ زبردست آسمان میں چڑھ رہا ہے۔ 1400 سال پہلے یہ بات کس کو پتا تھا کہ جب انسان آسمان پر چڑھتا ہے تو آکسیجن کم ہونے کی وجہ سے اس کا سینہ تنگ ہو جاتا ہے؟ کیا آپ کو پتا ہے سمندر کے کور تک سن لائٹ نہیں پہنچ سکتی؟ سن لائٹ سمندر میں 200 میٹر تک ہی پہنچ سکتے ہیں۔ لیکن اگر یہ سچ ہے تو پھر سمندر کے ڈیپ میں جو جانور ہے وہ آخر کیسے زندہ رہتے ہیں؟ اس کے بارے میں بھی قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اللہ سمندر میں وہاں بھی روشنی دیتا ہے جہاں انسان اپنے ہاتھ تک نہیں دیکھ سکتے ہیں۔ سائنس نے یہی ڈسکور کیا ہے کہ سمندر کے ڈیپ میں ایسے آرگنیزم ہوتے ہیں جو لائٹ دیتے ہیں، انہیں بایولومینیسنٹ کہا جاتا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ قرآن اللہ کی بھیجے ہوئے کتاب نہیں ہے، تو میں انہی لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ 1400 سال پہلے ایسی کتاب لکھنا کسی انسان کی بس کی بات نہیں ہے۔ دنیا میں ایک ہی ایسی کتاب ہے جس کے الفاظ کے اندر اتنے سارے راز چھپے ہوئے ہیں، کسی انسان کی بس میں نہیں ہے، کیونکہ اس زمانہ میں ٹیکنالوجی بھی نہیں تھا، ٹیکنیکل چیزیں بھی نہیں تھی کہ اتنے سارے انفارمیشن کو اکٹھا کر کے ایک کتاب میں جوڑے۔ یہ تو صرف اسی کی بات ہے جو اللہ ہے، اسی کے لیے یہ ممکن ہے جو اللہ ہے۔ آپ لوگ کیا سوچتے ہیں؟ آپ ہمیں بتائیے۔ امید ہے آپ لوگ سمجھ پائیں گے۔ اگر ویڈیو میں کچھ سیکھنے کو ملا تو ضرور آپ کے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا، اور آپ کے فیملی کے ساتھ بھی شیئر کیجیے گا، اور آپ بھی اس کو سیکھنے کی کوشش کریں اور قرآن کی پڑھائی کریں اور اس کے مطلب کو سمجھیں۔ ڈو یو انڈرسٹینڈ؟ تھینک یو۔ خدا حافظ۔